الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ یہ حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دینی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی اس مقدس دین میں ہم دین سیکھنے کی غرض سے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے دین کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ معاشرے میں ہر عام و خاص جن میں ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ سود میں ملوث پایا جاتا ہے۔ کسی بھی ذریعے سے چاہے وہ لینا ہو، دینا ہو، گواہ بننا ہو، دستاویزات پر دستخط کرنے ہو، کسی نہ کسی شکل و صورت میں بڑی تعداد ایسی ہے جو اس گندے فعل میں مبتلا ہے، اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سخت حکم بیان فرمایا ہے۔ کھانے کو تو بندہ کھا لیتا ہے اور سود کا نام بدل کر پروفٹ رکھ دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ بس یہ نفع ہے، لیکن یہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس کام کو کرنے پر وعید ہے، سخت عذاب کا حکم ہے، تو وہ کام کتنا غلط ہو سکتا ہے اور کرنے والا کتنا بڑا بدنصیب ہو سکتا ہے۔ شاید اس کا ذہن اس جگہ پر نہیں پہنچتا۔ اسی وجہ سے بڑا بندہ خوش و خرم ہے اور بڑے آسانی سے جو ہے سود کے ذریعے لین دین کر کر اپنے معاملات کو ٹھیک کیے ہوئے ہیں اور سمجھتا ہے کہ بس جس طرح دوسرے لوگ روزی کما رہے ہیں، دوسرے لوگ بے و تجارت کر رہے ہیں، تو میں بھی انہی کی طرح کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 تیسرا پارہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو کچھ رہ گیا سود میں سے۔ یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے، اس کے حکم کے نفاذ سے پہلے جو کچھ سود کا معاملہ تمہارے مابین تھا، جو کچھ چل رہا تھا، وہاں تک تو ہو گیا، لیکن اب حرمت کا حکم آ گیا تو اب
جتنا رہ گیا چھوڑ دو، اب اس کا مطالبہ نہ کرو۔ جو آ گیا اس حکم سے پہلے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اب اس کا مطالبہ نہ کیا جائے، کیونکہ اب اس کو حرام قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والا جو شخص ہوگا تو وہ سود کی رقم کا مطالبہ کرے گا ہی نہیں، واضح طور پہ اعلان ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اب بھی تم سود کا مطالبہ کر رہے ہو، اب بھی تم سود سے محبت کر رہے ہو، سود کی صورت میں جو تمہیں رقم حاصل ہو رہی ہے، تمہاری چاہت اب بھی اس رقم کی طرف ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا سخت حکم ہے، ذرا غور کریں، کتنا سخت حکم ہے۔ میرے رب کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہے کہ جو شخص سود سے نہیں بچتا، سود کا لین دین کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا کسی کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی بھی کر سکتا ہے؟ واضح طور پر سورۃ البقرہ 3 پارہ آیت نمبر 279 واضح طور پر ارشاد ہے میرے رب کی طرف سے کہ تم نہ رکے، ابھی تم نے سود کے معاملات کو جاری و ساری رکھا تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارے اعلان جنگ ہے۔ اب تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اعلان جنگ ہے اور جنگ ہوگی تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے۔ اتنا بڑا بدنصیب ہے شخص، اتنا بڑا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ بس آرام سے لین دین کا معاملہ کر رہا ہے اور اپنے معاملات کو چلا رہا ہے، سمجھتا ہے وقت گزر جائے گا، اور یقیناً وقت تو گزرے گا، لیکن انسان کا ضعف، کمزوری اتنی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ مچھر بھی اگر کاٹ دے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، ہلکا بخار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور کوئی ذرا سی تیز ایسی بیماری آ جائے تو اس میں یہ سمجھتا ہے شاید میرا وقت رخصت آ گیا، اب نہ جانے میں ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کی کیفیت تو اتنی ہے کہ ہلکی اور معمولی سی بیماری برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ تصور میں بھی یہ بات نہیں۔ یہ حکم دے کر اس جانب اشارہ کر دیا کہ سود کھانے والے کا حکم کتنا سخت ہے، سود لینا دینا اس کا حکم کتنا سخت ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اعلان جنگ کا رب نے حکم فرمایا ہے، دو چیزیں، گناہ تو بہت ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے سود جس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، اور ایک ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کتاب النکاح باب التواضع بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ کہ جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک ولی سے بغض رکھنا، اس میں میرے رب نے اعلان جنگ فرمایا، اور ایک سود جیسی لعنت والی جو غذا ہے، سود جیسی لعنت والے جو روپیے پیسے ہیں، فرمایا جو یہ کھاتا ہے تو اس سے بھی میرا رب اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو ہمہ وقت بندہ کوشش کرے مہلت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ مہلت کیا شے ہے اس کے بارے میں یاد رکھنا۔ حبیب اعظمی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، بیوی سمجھاتی تھی مگر شوہر نہ مانتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سمجھاتے کہ مہلت ہے اس وقت تک فائدہ اٹھا لے، جب مہلت گزر جائے گی پھر صرف سزا ہی سزا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ گوشت والے کے پاس گئے، کیونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا۔ اب قرض کی صورت میں وہ اضافی پیسے وصول کرتا، اب اس اعتبار سے وہ سود ہو جاتی۔
اب وہ گوشت والے کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے میری رقم لاؤ، کیونکہ آج جو ہے وہ رقم دینے کی باری ہے۔ اب گوشت والا کہتا ہے کہ میرے پاس رقم نہیں۔ تو حبیب اجمی کہتا ہے کہ رقم نہیں تو لہٰذا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ سزا یہ ہوگی کہ سزا کے طور پر تم مجھے اتنا کلو گوشت دو گے، اتنا کلو۔ وہ بیچارہ مظلوم تھا، مقروض تھا، گوشت والا اس نے جو ہے جو کلو جتنی چاہت ہوئی اتنا اس کو نکال کے دے دیا۔ حبیب اجمی وہ گوشت لے کر گھر کی طرف آئے۔ بیوی تو منع کرتی تھی کہ سود والا معاملہ نہ کر، کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا حکم ہے، لیکن وہ نہ مانتا۔ اب اس نے جیسے اپنی بیوی کو وہ گوشت دیا، اس کی بیوی نے یہ گوشت لیا اور برتن میں ڈالا، چولہے پہ رکھا، جیسے چمچہ گھمایا کیا دیکھتی ہے وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ خون بن گیا ہے، پورا خون بن گیا۔ اب اس نے فوراً اپنے شوہر کو آواز دی، حبیب آ جاؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، یہ گوشت جو ہے وہ خون بن گیا ہے، ہم سب مل کر جو ہے اس کا خون پیتے ہیں، کیونکہ تو جو ہے لوگوں کا خون پیتا ہے، آج ہماری ہنڈیاں ہمارے برتن میں بھی یہ سارا خون بن چکا ہے، لہذا بچوں کو بھی پلاتے ہیں، تو بھی پی، میں بھی پیتی ہوں، اور اس خون کو پیا جائے گا۔ وہ حبیب اجمی دوڑتے ہوئے آئے، جیسے ہی اس برتن کی طرف دیکھا تو ویسا ہی تھا، ایک ڈالا گیا تھا گوشت، اب سارا کا سارا خون بن چکا تھا۔ اب حبیب اجمی کی ذہن میں بات آ گئی حسن بصری رحمہ اللہ کی، کہ حسن بصری اکثر فرماتے ہیں کہ مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، جب مہلت ختم ہو گئی نا پھر سزا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کانپنے لگا، حبیب اجمی اور سوچنے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ میرے اوپر بھی سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا، مہلت کا وقت گزر چکا۔ بھاگتا وہ اپنے گھر سے نکلا کہ حسن بصری کے دربار پہ حاضر ہوتا ہوں، ان کی دعا بڑی مستجاب ہے، ان کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں، میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب یہ وہاں سے نکلا، راستے میں پہنچا، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جیسے ان میں سے ایک بچے کی نظر حبیب اجمی کی طرف پڑتی ہے تو فوراً اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پر پڑے اور ہم بھی منوس نہ ہو جائے، لہذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حبیب اجمی نے جب اس بچے کی اس بات کو سنا اور کب کبھی طاری ہو گئی کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ سزا کا وقت شروع ہو گیا، مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اور بھاگنا شروع کیا، یہاں تک کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حسن بصری سے کہا کہ آپ کی دعا اللہ رب العزت فوراً سن لیتا ہے، میں استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں مہلت ختم ہو گئی، سزا کا وقت شروع ہو گیا، لہذا میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ سود کے کبھی قریب نہیں جاؤں گا، اور جو میری رقم سود کی لوگوں سے بھی مانگتا ہوں سب کو چھوڑتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے، اخلاص کے ساتھ تو آیا ہے، رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ پیش کر رہا ہے، عرش کا مالک تیری توبہ کو ضرور سنے گا اور تیری توبہ ضرور مستجاب ہوگی۔ یہاں یہ بات مکمل ہوئی تو وہ حبیب اجمی روتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑتے ہیں، توبہ استغفار کرتے جا رہے ہیں، پھر اسی جگہ سے گزرے، بچوں سے اب ڈرتے ہوئے کہ کہیں بچہ دوبارہ کچھ نہ کہے سود خور آ رہا ہے، اب ڈرتے ہوئے جو ہے وہ جانے لگے، جیسے ان میں سے ایک بچے کی نظر پڑی، ان میں سے ایک بچے کی جیسے نظر پڑتی ہے تو ان میں سے ایک بچہ جو ہے حبیب اجمی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ساتھیوں پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو حبیب اجمی اللہ کا ولی گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں سے دھول اڑے اور ولی کے کپڑوں تک پہنچ جائے اور ہم بے ادب لکھے جائیں، لہٰذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حبیب اجمی نے اس بات کو سنا، فوراً اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابھی تو میں نے توبہ کی ہے اور رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے میری توبہ کو ایسا قبول فرمایا کہ ننھے سے بچوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو توبہ کی شان اتنی بلند ہے، لیکن اس واقعے پر ذرا غور و فکر کیا جائے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، سود کھانے والا کتنا بڑا بدنصیب ہے، کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ گھروں کی طرح ہے، اتنے بڑے بڑے، جس طریقے سے گھر ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، جیسے آپ نے
ان کے پیٹوں کی طرف دیکھا تو گھر کی طرح وہ بڑے پیٹ تھے، ساتھ ہی ساتھ بوتل جو ہوتی ہے شیشے کی، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے واضح طور پہ باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے پیٹ اس طرح تھے، ایک تو گھروں کی طرح بڑے تھے اور ساتھ ہی ساتھ باہر سے دیکھنے والا اندر کی چیز کو آسانی سے دیکھ لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ اللہ کے حبیب اللہ رب العزت کے فضل سے سب جانتے ہیں، لیکن سوال و جواب امت کے لیے، تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے سمجھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن سوال و جواب ہوگا تو میری امت کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے بد نصیب ہیں، کس قدر اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہے، ان کی کیفیت کیسی ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اب کیا حال تھا ان کا؟ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان پیٹوں کے اندر سانپ بچھو سب داخل ہیں، کچھ سانپ بچھو باہر سے اندر کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ پیٹ پورا سانپ بچھو سے بھر چکا ہے۔ کتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، کتنا سخت کہ معمولی سا ڈنگ بھی جو ہے ہم سے برداشت نہیں۔ کوئی شخص ہم میں سے معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سود کھانے والا اتنا بڑا بد نصیب ہے، اتنا بڑا بد نصیب ہے کہ اس پر اتنا سخت عذاب جاری و ساری ہے کہ اس کا پیٹ گھر کی طرح ہے اور ساتھ ہی ساتھ سانپ اور بچھو سے اس کا پورا پیٹ بھرا ہوا ہے، اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں تک یاد رکھیں کہ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے اعلان جنگ فرماتا ہے، فوراً ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یوں تو بے شمار گناہ ہیں، معاشرے میں کتنے گناہ ہیں، چوری، ڈکیتی، زناکاری، نہ جانے حرام کاری کیا کیا ہے، لیکن سود کے اوپر واضح طور پہ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کا حکم دیا ہے۔ اتنا سخت حکم سود کا کیوں ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا کہ یہ اتنا سخت حکم اس وجہ سے ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کرے، حقوق العباد یہ ہے کہ بندے کے حق تلفی نہ کرے۔ سود کھانے والا اتنا بڑا بد نصیب ہے کہ وہ رب کے حکم کو بھی چھوڑتا ہے، رب کے حکم کی صریح طور پر مخالفت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کی مخالفت اور شریعت کا مقابلہ کرتے ہوئے بندے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، بندوں کو بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے حق تلفی کر رہا ہے، دونوں کو ضائع کر رہا ہے، دونوں کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اس کا حکم اور اس کی سزا بھی سخت ہے کہ میرا رب ایسے شخص سے اعلان جنگ فرما رہا ہے، کیونکہ دونوں کے حق تلفی کر رہا ہے، اس وجہ سے حکم بھی سخت ہے۔ اور یہ سود ایک وبائی مرض ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بے شمار گناہ ہے، چوری، رشوت، ڈکیتی، نہ جانے کیا کیا، لیکن سود کی سزا بہت سخت۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ سود کہ جو ہے جو گناہ کا جو ریشو بنتا ہے، اس حدیث کی روز سے اگر دیکھا جائے فرمایا 72 گناہوں کا مجموعہ ہے، سود 72 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ حدیث ہی صحیح سمجھ میں آ جائے تو بندہ جو ہے وہ کبھی سود کے قریب نہ جائے۔ سود جو ہے 72 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 72 گناہوں میں سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ 72 گناہوں میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے اپنی ماں سے زنا کرنا۔ سود کرنے والا، سود کھانے والا، سود پر عمل کرنے والا، سودی دستاویزات کو دستخط کرنے والا، سود کا گواہ بننے والا، سارے اس میں برابر شریک ہے۔ تو فرمایا 72 گناہوں کا مجموعہ سود ہے، اور اس میں سب سے کم تر گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ تو جب 72واں گناہ اتنا سخت ہوا تو 71 گناہ دوسرے جو رہ گئے وہ کتنے سخت ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس کا حکم بھی سخت ہے۔
اس کے اوپر عذاب بھی سخت ہے، اس کی سزا بھی سخت ہے۔ اسی وجہ سے میرا رب اس کے بارے میں اعلان جنگ بھی فرما رہا ہے، کیونکہ اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ چوری، ڈکیتی، زناکاری یہ سب بیماریاں تو ہے، لیکن سود وبائی مرض ہے، اور حکومت جو ہے سب سے پہلے وبائی مرض کو روکتی ہے۔ بیماریاں تو عام ہیں، وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وبائی مرض کو سب سے پہلے روکا جاتا ہے۔ تو سود جو ہے وبائی مرض ہے، اسی وجہ سے سب سے پہلے اس کو روکا جائے۔ لیکن چونکہ اتنا سخت سزا والا حکم بھی اس وجہ سے ہے کہ ہر شخص جانتا ہے چوری، ڈکیتی، زناکاری، حرام خوری، رشوت یہ سب چیزیں غلط ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے محکمے بنائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کو روکا جائے۔ جو بندہ بھی جانتا ہے یہ چیز غلط ہے، اور اس کے اوپر محکمے بنائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کو روکا جائے۔ لیکن سود، اس کے اوپر سزا بھی سخت ہے، لیکن الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حکومت کی سرپرستی میں سود کا کام جاری و ساری ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی محکمہ بھی نہیں، کوئی محکمہ نہیں اس کو روکنے کے لیے۔ بلکہ علل اعلان آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ پالیسی بیان جاری کیا جاتا ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے باقاعدہ پالیسی بیان جاری کیا جاتا ہے کہ اس مہینے یا فی الوقت جو ہے سود کا ریشو اتنا رہے گا، الیاذ باللہ، کہ بندہ بھی اس کو غلط نہیں جان رہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو روکنے کے لیے کوئی محکمہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان تمام باتوں کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے، اس وجہ سے اس کی سزا کا سخت حکم ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، معاشرے کا کتنا بڑا وہ بدنصیب شخص ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے۔ یاد رکھے، آنکھیں بند ہوئی اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی اتنے بڑے سخت عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ کتنا سخت حکم ہے، کتنا سخت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں نے خود شب معراج میں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب پیٹ کا یہ حال ہے تو قبر کا کیا حال ہوگا؟ لہذا جس کا سودی معاملات میں لین دین کا ہے سلسلہ، بینک کے حوالے سے یا قرض کے حوالے سے، ہر ایسے شخص کو چاہیے فوراً توبہ استغفار کرے۔ جتنی سودی رقم ہے جس کے ذریعے سے حاصل ہوئی اسے لوٹا دے، اگر وہ نہ ہو تو وہ جو رقم ہے، جتنی رقم بنتی ہے، اب اس کو بغیر ثواب کی نیت سے فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ ثواب کی نیت نہ ہو، بغیر ثواب کی نیت سے، کیونکہ یہ رقم حرام، ناجائز، بے برکت ہے، اس کو اس طرح کر دیا جائے، اور آئندہ کے لیے توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے۔ یاد رکھے بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر یہ رقم آپ گھر والوں کے لیے تو چھوڑ کر جائیں گے، وہ تو عیش و عشرت میں وقت گزار لیں گے، لیکن جس نے سودی معاملات کیے ہیں قبر میں اس کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے اوپر نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض دینے کے بعد اگر نفع حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ سود ہے۔ قرض دیا جائے گا، پوری رقم لی جائے گی، نفع حاصل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس قرض کے اوپر 1 روپیہ بھی نفع حاصل کیا تو یہ سود کا حکم لگ گیا۔ اللہ رب العزت سود جیسی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے احباب اس میں ملوث ہیں تمام کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔